السلام علیکم دوستو، پاکستان جابز مارکیٹ آفیشیل میں خوش آمدید۔ کافی دنوں بعد اس ٹاپک پر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ کوئی خاص اپڈیٹ تھی نہیں، اور وہی باتیں جو ہم آپ سے پہلے کر چکے تھے وہی باتیں تھیں اور کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تو اس میں اب کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک دو چیزیں اس میں بہت اچھی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں نے ایگزامز دینے ہیں اور وہ کافی عرصے سے ویٹ کر رہے تھے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ گورنر صاحب کے پاس یہ معاملہ جا چکا ہے اور گورنر صاحب نے اس کے اوپر ایک انکوائری کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور جس نے اپنا فائنل جو رپورٹ ہے وہ گورنر صاحب کو جمع کروانی ہے، جس کے اوپر پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ اب یہ کمیٹی کس کی وجہ سے بنی تھی؟ یہ اسٹوڈنٹس نے سنڈیکیٹس کی میٹنگ منٹس کو اپیل کیا تھا اور اس کے اوپر یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور اس کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد پھر گورنر صاحب نے اس پہ فیصلہ کرنا تھا۔ تو یہ کل ایک میٹنگ ہوئی ہے، کل کی تاریخ میں، یعنی کہ 22 مارچ 2022 کو ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ میں اسٹوڈنٹس کو بھی سنا گیا ہے اور آنریبل فلک شیر وٹو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کو بھی سنا گیا ہے۔ فلک شیر وٹو صاحب کی بڑی ایفرٹ رہی ہے، اور یہ وکیل ہیں سمر اخلاص رانجھا صاحب کے، جو کہ سمر اخلاص رانجھا صاحب اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے بھی کافی ایفرٹ کی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ سمر اخلاص رانجھا صاحب کو گائیڈ کرنے میں اور سمر اخلاص رانجھا صاحب کی جو ایفرٹ ہے ان کو صحیح ڈائریکشن دینے میں فلک شیر وٹو صاحب کا آنریبل کا بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ہے، اور ان کی گائیڈ لائن کے بنا یہ معاملات بہتر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ وہ کسی بھی کالج سے ہیں اور کسی بھی شہر سے ہیں، اور ان کی ایفرٹ ہیں، بالکل ہیں، اپنے طور پہ بالکل ہر انسان کوئی نہ کوئی ایفرٹ کرتا جا رہا ہوگا، لیکن جو کنکلوڈ ہو رہا ہے، یہ جو ڈگری پروگرام ہے، یہ جو بیچ ہے، اس میں کنسیڈریبل اور پرومیننٹ جو کوششیں ہیں وہ فلک شیر وٹو صاحب، آنریبل فلک شیر وٹو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کی ہیں، اور سمر اخلاص رانجھا صاحب، ان کی بہت ایفرٹ ہے، اور یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہوئے ہیں، اور میٹنگ میں بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ ان کی ایفرٹس کامیاب ہوئی ہیں۔ اب جو سب سے بڑی بات میٹنگ میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ انکوائری کر رہے تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایگزام تو ہونے چاہیے۔ اب جو اصل معاملہ تھا، ایگزام نہیں ہو رہے تھے، وہ تو کہہ دیا گیا کہ جی ہوں گے اور ہونے چاہیے اور جلدی ہونے چاہیے، لیکن جو اصل معاملہ تھا کہ اب اتنے سال جو ضائع ہو گئے ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹس اتنا زیادہ ویٹ کر چکے ہیں، ان کے اپنے جذبات ہیں، ان کے جو ہے وہ ایک ایموشنل اینگل بھی ان کا بن چکا ہے اب اس سارے معاملے کے ساتھ۔ تو اسٹوڈنٹس نے کافی میٹنگ میں دل کھول کے باتیں کی، کچھ نے کہا پروموٹ کر دینا چاہیے، کچھ نے کہا آن لائن ایگزامینیشن کر لیں، کچھ نے کہا کمپوزٹ طریقے سے آپ ہماری ایگزامینیشن لے لیں، اور مختلف باتیں ہوئیں، نان ریئلسٹک باتیں تھیں یہ، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ یہ ایموشنل تو صحیح لگتی ہیں لیکن ریئلسٹک نہیں ہیں، اور اس میں کوئی وزن نہیں تھا باتوں میں، قانون کے مطابق کہ بتایا جا سکتا کہ یہ فلاں قانون کے تحت، فلاں رول کے تحت یہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے یا کرنا ہوگا۔ تو کمیٹی کے اندر یہ جب باتیں ہوئیں تو وہ اتنی کوئی ویٹیج نہیں رکھتی تھیں، اور کمیٹی ممبرز نے بھی بڑے تحمل سے اور اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو احساس دلایا کہ یہ باتیں ان کی ویلڈ نہیں ہیں اور انہی کی ڈگری کو مشکوک کر دیں گی۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے آئے ہیں کہ نہ پروموشن کی کوئی گنجائش ہے کسی قانون میں، اور نہ ہی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ آن لائن ایگزامینیشن کا رول بھی اب نہیں چلے گا، کیونکہ اگر تو وہ کرونا والی سچویشن جو کہ کچھ سال، 1 ڈیڑھ سال پہلے تھی، وہ ہوتی تو اس بات میں کوئی وزن بھی تھا، لیکن ابھی نہیں ہے۔
اور جو کمپوزٹ ایگزامس کی بات تھی اس کے اوپر بھی کوئی ایسا لا نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو ایفرٹ کی جا سکتی تھی کچھ بہتر انداز سے، لیکن وہ بھی نہیں ہوئی۔ تو بات کیا تھی جو اسٹوڈنٹس نے کرنی تھی، وہ یہ کرنی تھی کہ رولز کو تھوڑا سا ریلیکس کیا جاتا۔ جیسے کہ ایک رول ہے کہ ایک سال میں 2 ایگزامس ہوں گے، ایک اینول ایگزام ہوں گے اور ایک ان کی سپلیمنٹری ہوگی جو کہ سیکنڈ اینول کے نام سے بھی زیڈ یو کرتا ہے۔ تو جب یہ بات کرنی تھی تو اس میں کمیٹی سے یہ ریکمنڈیشن کروانی تھی یا ڈسکس کرنا تھا یا ریکویسٹ کرنا تھا کہ آپ کچھ ایسا معاملہ کر دیں کہ ریلیکس ہو جائے، تھوڑے سے رولز کو نرم کیا جائے، تاکہ ایک سال کے اندر جو یہ صرف 2 ایگزام ہو رہے ہیں اس سے زیادہ کر لیے جائیں، اور اس طرح کا کوئی معاملہ بن جائے، یا یونیورسٹی اس میں کیا ریلیف دے سکتی ہے یا گورنر صاحب اس میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں، یہ بات کو ڈسکس کرنا تھا، جو کہ نہیں ہوئی۔ ارریلیونٹ قسم کی باتیں تھوڑی سی ڈسکس ہو گئیں، جس میں یہ ٹاپک رہ گیا جو کہ ایک بہت جو ہے مسٹیک کی بات بھی کیا کہی جا سکتی ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس حوالے سے جو لاء کے حوالے سے، جو قانون کے حوالے سے بات تھی وہ کرتے، لیکن اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہ بات اتنی زیادہ پرومیننٹ وے میں نہیں کی گئی، جبکہ جو پروموشن کی اور آن لائن ایگزامینیشن کی اور اس طرح کی جو ان کے جذبات تھے وہ باتیں زیادہ کی گئیں۔ ظاہری بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کافی استحصال ہوا ہے، تو جذباتی ہونا ایک بڑی نیچرل بات ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہوتی اسٹوڈنٹس کی جانب سے تو زیادہ ویٹیج رکھتی۔ بہرحال جو پروفیشنل کی جانب آ جاتے ہیں، تو جہاں پہ آنریبل فلک شیر وٹو صاحب پریزنٹ تھے، تو انہوں نے کافی اچھی بات کی، اور ان کی جو آرگومنٹس تھے وہ کافی اچھے تھے اور کنونسنگ تھے، جو کہ کمیٹی ممبرس تھے ان کے لیے، اور کافی اچھی یعنی کہ ان کی جو آرگومنٹس تھے اس کے اوپر بات ہوئی کمیٹی ممبرس کی، اور انہی کے آرگومنٹس کی بنیاد پر یہ امید کی جا رہی ہے کہ بہت ہی جلد ایسا کچھ ڈیسیژن آ جائے گا کہ جس میں ایگزام ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ لیکن ایگزام ہونا جب سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ یونیورسٹی اپنے رولز کے مطابق اس میں چلے گی، اور اگر اس میں ایک آدھ مہینہ بھی ڈیلے کرتی ہے تو وہ بھی کافی زیادہ اس میں ڈیلے ہو جائے گا۔ یہ بات کمیٹی ممبرس نے کی کہ جی اگر آپ آن لائن ڈگری کروا لیتے ہیں یا اپنا پروموشن لے لیتے ہیں، تو وہ کل کو آپ کو ہر جگہ پہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ جی یہ کیوں ہوا تھا، آپ کی ڈگری میں کوئی خرابی تھی۔ تو یہ تو اس صورت میں بھی کرنا پڑے گا کہ جب 2018 سے 21 کے بیچ میں جب آپ کو ڈگری 2023 یا 24 میں مل رہی ہے، تو وہ بھی ایک کویسچنیبل بات ہے کہ جی یہ اتنی لیٹ کیوں مل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ والا آرگومنٹ جو کمیٹی کا تھا اس کو کسی نے کاؤنٹر ہی نہیں کیا، اور بات وہی تھی کہ اسٹوڈنٹس تیار نہیں تھے اور زیادہ ایموشنل ہو کے انہوں نے اپنے آرگومنٹس رکھے۔ اسٹوڈنٹ سائڈ سے بہتر آرگومنٹ رکھے جا سکتے تھے اور ایک بہتر تیاری ہو سکتی تھی، جو کہ نہیں ہوئی تھی، اور یہ کافی بڑا موقع اسٹوڈنٹس نے جو اپنا ریلیف تھا اس کو مس کیا ہے۔ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ایگزام تو ہونے ہیں، اور گورنر صاحب کی جانب سے اور اس کمیٹی کی جانب سے ان اسٹوڈنٹس کو بھی شاید موقع دے دیا جائے کہ جو ان کالجز کے یعنی کہ جن کے فیسز کے مسائل تھے، یا جن کو کسی کالجز نے رجسٹریشن کروا دی لیکن وہ افیلیشن کے کوئی ایشوز تھے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو ظاہری بات ہے کہ ایسا سننے میں آ رہا ہے یا ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ ریلیف مل جائے گا، اور یونیورسٹی اور گورنر صاحب جو ذمہ داران ہیں اس سارے اسکیم کے، کنٹروورسی کے، ان کو اپنے طور پہ انکوائری یا جو بھی سزائیں وغیرہ ہوں گی، لیکن اسٹوڈنٹس کو کوئی سزا نہیں اس میں بظاہر نظر آ رہی ہے، اور اسٹوڈنٹس کو ریلیف دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ جو اب ریلیف مل جانے کے بعد جو مین پرابلم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنے ڈگری کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں، اور اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواہ بات اسٹوڈنٹ کی جانب سے نہیں کی گئی، جو کہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی کو مس کیا گیا ہے۔ بہرحال اگر اسٹوڈنٹس کو امید یہی ہے کہ شاید گورنر صاحب کے سامنے بھی ایک دفعہ پیش ہونے کا موقع ملے، تو سمر اخلاص رانجھا صاحب جو کہ پٹیشنر بھی رہے ہیں ہائی کورٹ میں،
جن کی ہائی کورٹ نے ریسنٹلی ابھی ڈائریکشن بھی دی ہے پھر سے چانسلر کو اور وائس چانسلر کو BZU کو، یعنی کہ چانسلر گورنر صاحب ہیں، آنریبل گورنر صاحب کو بھی ڈائریکشن مل گئی ہے کہ یہ سارے معاملے کو دیکھ کے تو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے اور جلدی سے جلدی کیا جائے۔ تو لہٰذا اگر وہ سمر اخلاص رانجھا صاحب وہاں پر پرسنل ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے یا ان کے جو دیگر اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پٹیشنر ہیں ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے، تو اسٹوڈنٹس کے ریپرزینٹیو جو بھی وہاں جاتے ہیں تو اگر ان کو ریلیف چاہیے تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی ریلیونٹ بات کریں پروموشن کی، آن لائن کی یا اس قسم کی، جس کا کہ قانون میں ابھی فی الحال کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جب بھی کہیں سے ریلیف لینا ہوتا ہے، جب آپ ظاہری بات ہے ایڈوکیٹ بننے جا رہے ہیں، تو آپ کو بجائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونے کے اور اللہ کا واسطہ دینے کے، آپ کو قانون بتانا ہوتا ہے کہ یہ قانون کے تحت یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ تو جب تک آپ وہ چیز نہیں بتائیں گے، نہ گورنر صاحب آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ کوئی دوسرا آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے۔ آپ صرف اور صرف یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ سر یہ رول ہے، یہ بات ہے، اس کو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، آپ کی پاور جو ہے وہ فلاں سیکشن کے مطابق، فلاں کلاز کے مطابق یہ ہے، اس کلاز کے مطابق آپ اس رول کو اس طرح ریلیکس کر کے تو ہمیں یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ گورنر صاحب کو بھی سمجھ آئے گی کہ ہاں جی یہ میری پاور ہے، یہ میں نے ان کو ریلیف دینا ہے، اور وہ اس کو کنسیڈر کر کے تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنی تیاری کریں، اپنا ہوم ورک کریں اور دیکھیں جو ان کو ریلیف مل سکتا ہے وہ پراپر وہاں پہ جا کے اپنا ویو پوائنٹ رکھیں، اور گورنر صاحب یقینی طور پہ اسٹوڈنٹس کے حق میں ہیں اور فیصلہ بہتر کریں گے۔ تو آج تک کی اپڈیٹ ابھی یہی تھی۔ امید کی جا رہی ہے کہ اگلے ہفتہ 10 دن میں باقاعدہ آفیشیلی طور پر یہ اناؤنس ہو جائے گا، اور پھر آپ کے جو 2019 کے سیکنڈ اینولز ہیں BZU LLB 3 ایئرس پروگرام کے، وہ شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح رولز کے مطابق اور لاء کے مطابق یہ سبسیکوینٹلی چلتا رہے گا معاملہ۔ اگر اسٹوڈنٹس کسی معاملے میں ریلیف لے سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ان کے ایگزامز جو ہے وہ کچھ جلدی کروا لیے جائیں، ادروائز یہ پروموشن، آن لائن ایگزامینیشن اور اس طرح کے کوئی معاملات پاسبل نہیں ہیں قانون کے مطابق۔ تو بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔